انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک انڈیویجول، ایک فرد کے لیے انفرادی حیثیت میں جو اس کی شخصی آزادی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور کسی بھی ایک انسان کا تسلط کسی دوسرے انسان کے طور پہ، چاہے وہ ایک انسان کا ایک انسان کے اوپر ہو، ایک گروہ کا کسی ایک گروہ کے اوپر ہو، ایک ملک کا کسی ملک کے اوپر ہو، وہ بالکل غلط ہوتا ہے اور انتہائی غیر قرآنی ہے، اور وہ اصل ظلم ہے جس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اوپریشن، یعنی کسی کے اوپر تسلط، جبر و تسلط، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میں اس کو آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ روزہ کیا کرتا ہے، روزے ہم پہ کیوں فرض ہوئے۔ تو انسانی نفس کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ پلیز ایک کہانی ہے، واقعہ ہے جس سے ایک سبق ملے گا، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو اسی تناظر میں دیکھیے گا۔ یہ کوئی مذہبی واقعہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بناتا تھا تو وہ کہتا تھا میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ سب چیزیں کہتی تھی جی آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور سجدہ کرتی تھی۔ انسانی نفس کو جب بنایا تو انسانی نفس نے سے جب سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا سوال ہے، آپ تو آپ ہیں، میں ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا سجدہ نہیں کرنا نہیں بنتا۔ اس نے کہا نہیں جی، میں ایسا تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس کو اس جرم میں سزا دی گئی، اس کو لمبے عرصے تک، اللہ تعالیٰ کے سال بھی لمبے ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا مذہبی کتابوں میں، کئی 100 سالوں تک اس کو آگ میں پکایا گیا۔ وہ باہر نکلا، اس کو پوچھا گیا ہاں بھائی بتاؤ، تو کہنے لگا کہ جی آپ بہت طاقتور ہیں، بہت سب کچھ ہے، تکلیف بھی بہت ہے، لیکن میں ہی ہوں۔ تو گویا آگ نے انسانی نفس کی میں پہ اثر نہیں کیا۔ اس کو سردی میں رکھ چھوڑا گیا، فریز ہوتا رہا، ٹھٹھڑتا رہا، مرتا رہا، پھر نکالا گیا، آیا مرتا گرتا، لیکن آتے مرتے گرتے ہوئے اس کی اکڑ اور بڑھ چکی تھی، اور کہنے لگا کہ آپ جو بھی کر لیں میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ جب اس کو انسانی نفس کو بھوکا رکھا گیا تو تھوڑے عرصے بعد اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلیں۔ وہاں جاتے ہی جا کے سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا جی آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، مجھے پلیز بھوکا مت ماریں۔ تو پوائنٹ بینگ کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کا احساس ہوتا ہے کہ جو بھوک میں بندہ ہے وہ کس جگہ تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ کسی کے آگے بھی سجدہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اس کو روٹی روزی فراہم کرے گا۔ اور غور کیجئے IMF کیا کر رہا ہے پاکستان پہ، پاکستان سے سجدے کیسے کروا رہا ہے۔ ایک ملک، ایک قوم سے سجدے کیسے کروائے جاتے ہیں، اس کی روٹی روزی اس پہ قبضہ کر کے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ، اس کے اندر آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ انسانوں کے پیٹ پہ، ان کی روٹی روزی پہ قبضہ کر کے ان کو محکوم اور ان کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اور ان کو غلام بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روٹی روزی پہ قبضہ کر لیں۔ اور روٹی پہ قبضہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ ہے سودی کاروبار۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ تھینک یو۔